یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 2 مئی 2021 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: دائمی سزا۔ سنہری متن: یسایہ۔ اور اب اے یعقوب، خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے۔ جوابی مطالعہ: لوکا۔ تو دیکھو، ایک بد چلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگ مرمر کے عطر دان میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے انہیں پونچھا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا۔ اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے کون اور کیسی عورت ہے، کیونکہ بد چلن ہے۔ اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمعون سے کہا، کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ میں تیرے گھر میں آیا، تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا، مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پونچھے۔ تو نے مجھے بوسہ نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑے۔ تو نے میرے سر پر تیل نہ ڈالا، مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا ہے۔ اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی، مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔ اور اس عورت سے کہا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ درسی واز بائبل میں سے یرمیہ۔ خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اس لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ یوئیل۔ لیکن خداوند فرماتا ہے کہ اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ زاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ اور ان برسوں کا حاصل جو تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوج مرخ نگل گئی اور کھا کر چٹ کر گئی تم کو واپس دوں گا۔ تب تم جانو گے کہ میں اسرائیل کے درمیان ہوں، میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں۔ یسایہ۔ میں ہی ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ لوکا۔ پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا۔ لوکا۔ جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی اور وہ گینسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا، تو ایسا ہوا۔ جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا، گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے ڈال ڈالتا ہوں۔ یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے۔ دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دیں کہ ڈوبنے لگیں۔ شمعون پطرس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا، اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گناہ گار آدمی ہوں۔ یسوع نے شمعون سے کہا، خوف نہ کر، اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا۔ ان باتوں کے بعد وہ باہر گیا
اور لاوی نام ایک محصول لینے والے کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ پھر لاوی نے اپنے گھر میں اس کی بڑی ضیافت کی، اور محصول لینے والوں اور اوروں کا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے بڑا مجمع تھا۔ اور فریسی اور ان کے فقی اس کے شاگردوں سے یہ کہہ کر بڑبڑانے لگے کہ تم کیوں محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو۔ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ لوکا۔ سب محصول لینے والے اور گنہگار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں۔ 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ پھر اس نے کہا، کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متا انہیں بانٹ دیا۔ اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا۔ اور جب سب کچھ خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت قال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوں۔ اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر سے تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگایا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوں۔ اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ۔ لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا۔ اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔ لیکن جب تیرا بیٹا آیا جس نے تیرا مال کسبیوں میں اڑا دیا، تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرا دیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹا، تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے۔ لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا، اب ملا ہے۔ زبور۔ میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانند بھٹک گیا ہوں۔ زبور۔ مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے، کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے۔ اے خداوند، اپنی رحمتوں اور شفقتوں کو یاد فرما، کیونکہ وہ ازل سے ہیں۔ میری جوانی کی خطاؤں اور میرے گناہوں کو یاد نہ کر۔ اے خداوند، اپنی نیکی کی خاطر اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما۔ خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گناہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ یسایہ۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بدکار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ یسایہ۔ میں نے تجھے بنایا، میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا۔ میرے پاس واپس آ جا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔
اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ محبت کا نمونہ گناہگار کی اصلاح ہے۔ الہی محبت انسان کی اصلاح کرتی اور اس پر حکمرانی کرتی ہے۔ انسان معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن صرف الہی اصول ہی گناہگار کی اصلاح کرتا ہے۔ گناہ کے نتیجے میں تکالیف کا معجب بننا گناہ کو تباہ کرنے کا وسیلہ ہے۔ گناہ میں ملنے والی ہر فرضی تسکین اس کے متوازی درد سے زیادہ آراستہ ہوگی، جب تک کہ مادی زندگی اور گناہ پر یقین تباہ نہیں کر دیا جاتا۔ آسمان یعنی ہستی کی ہم آہنگی پر پہنچنے کے لیے ہمیں الہی اصول کی ہستی کو سمجھنا ہوگا۔ خدا محبت ہے، اس سے زیادہ ہم مانگ نہیں سکتے، اس سے اونچا ہم دیکھ نہیں سکتے اور اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے۔ یہ فرض کرنا کہ جیسے خدا کا رحم مطلوب یا غیر مطلوب ہوتا ہے، اسی کے مطابق خدا گناہ کو معاف کرتا یا سزا دیتا ہے، محبت کی غلط سمجھ ہے، اور یہ اپنے غلط اعمال کے لیے دعا کو حفاظتی در بنانے کے مترادف ہے۔ یہ لوکا کی انجیل کے 7ویں باب میں اس سے منسلک کیا گیا ہے کہ ایک بار یسوع کسی فریسی بنام شمعون کے گھر کا مہمان خصوصی بنا۔ وہ شمعون شاگرد بالکل نہیں تھا۔ جب وہ کھانا کھا رہے تھے، ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا، جیسے کہ یہ مشرقی مہمان نوازی کے فہم میں رکاوٹ بنا ہو۔ ایک اجنبی عورت اندر آئی۔ یہ عورت مریم مگدلینی، جیسا کہ اسے یہی بلایا جاتا تھا، یسوع کے پاس پہنچی۔ کیا یسوع نے اس عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھا؟ کیا اس نے اس کی عقیدت کو روک دیا؟ نہیں، اس نے نہایت شفقت کے ساتھ اس کی تعریف کی، اور ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ سب جانتے ہوئے جو اس کے ارد گرد کھڑے لوگ اپنے دلوں میں سوچ رہے تھے، خاص طور پر میزبان کے دل میں وہ پریشان ہو رہے تھے کہ ایک نبی ہوتے ہوئے مہمان خصوصی ایک دم سے اس عورت کے اخلاقی درجے کو نہیں جانچ پایا اور اسے دور ہٹنے کو نہیں کہا۔ یہ سب جانتے ہوئے یسوع نے انہیں ایک مختصر تمثیل یا کہانی کے ساتھ ملامت کیا اور یوں سب کے لیے ایک سبق دیا، جس کے بعد اس عورت کے لیے یہ شاندار اعلان دیا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس نے اس کے الہی محبت کے قرض کو کیوں معاف کر دیا؟ کیا اس نے توبہ کی اور تبدیل ہوئی؟ اور کیا اس کی بصیرت نے اس بے ساختہ اخلاقی شورش کو بھانپ لیا؟ اس کے پاؤں پر عطر لگانے سے پہلے اس نے اپنے آنسوؤں سے انہیں دھویا۔ دوسرے ثبوتوں کی غیر موجودگی میں اس کی معافی، تبدیلی اور دانش میں ترقی کی توقع کے لیے کیا اس کا غم موزوں ثبوت تھا؟ اس قسم کے ناقابل بیان احساس کے لیے کس کو بلند خراج تحسین جائے گا؟ فریسی کی مہمان نوازی کو یا مگدلینی کی ندامت کو؟ یسوع نے اس سوال کا جواب خود کار راست باز کی ملامت اور تائب کی رہائی کا اعلان کرنے سے دیا۔ سچائی یعنی خدا غلطی کا باپ نہیں ہے۔ گناہ، بیماری اور موت کی درجہ بندی بطور غلطی کے اثرات ہونی چاہیے۔ مسیح گناہ پر عقیدے کو نیست کرنے آیا۔ ہم گناہ کی تباہی اور اس روحانی فہم میں خدا کی معافی کو تسلیم کرتے ہیں جو بدی کو بطور غیر حقیقی باہر نکالتا ہے، لیکن گناہ پر یقین تب تک سزا پاتا ہے جب تک یہ یقین ختم نہیں ہو جاتا۔ اصلاح اس سمجھ سے پیدا ہوتی ہے کہ بدی میں کوئی قائم رہنے والا اطمینان نہیں ہے، اور سائنس کے مطابق یہ اطمینان اچھائی کے لیے ہمدردی رکھنے سے پیدا ہوتا ہے، جو اس لافانی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ نہ خوشی، نہ درد، نہ بھوک، نہ جذبہ مادے سے یا مادے میں وجود رکھ سکتا ہے، جبکہ الہی عقل خوشی، درد یا خوف اور انسانی عقل کی تمام تر گناہ آلود بھوک کے جھوٹے عقائد کو نیست کر سکتا ہے۔ بعض اوقات بدی انسان کا سب سے زیادہ درست تصور ہوتا ہے، جب تک کہ اچھائی پر اس کی گرفت مضبوط نہیں ہو جاتی، پھر وہ بدی پر اپنا دباؤ کھو دیتا ہے اور یہ اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔
گناہ کی تکلیف سے بچنے کا طریقہ گناہ کو ترک کرنا ہے، اور کوئی راہ نہیں ہے۔ یہ احساس کہ گناہ میں حقیقی خوشی نہیں ہے، کرسچن سائنس کی الہیات کے سب سے اہم نکات میں سے ایک ہے۔ گناہ کے اس نئے اور حقیقی منظر کو گناہ گار پر اجاگر کریں، اس پر ظاہر کریں کہ گناہ کوئی اطمینان نہیں بخشتا، اور یہ علم اس کی اخلاقی ہمت کو مضبوط کرتا ہے اور بدی پر فتح پانے اور اچھائی سے محبت کرنے کی اس کی قابلیت کو فروغ دیتا ہے۔ بنیادی غلطی فانی عقل ہے۔ ایک اخلاقی سوال بیمار کی شفا میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ پوشیدہ غلطی، شہوت، حسد، بدلہ، بدنیتی یا نفرت بیماری پر ایمان کو مستقل بنا سکتا یا حتیٰ کہ پیدا بھی کر سکتا ہے۔ ہر قسم کی غلطیاں اس سمت میں رجحان رکھتی ہیں۔ آپ کا اصل مقصد دشمن کو فنا کرنا اور میدان خدا، زندگی، سچائی اور محبت کے لیے چھوڑ دینا ہے، یہ یاد رکھتے ہوئے کہ خدا اور اس کے خیالات اکیلے، حقیقی اور ہم آہنگ ہیں۔ انسان کی دانش گناہ میں تسکین نہیں پاتی، چونکہ خدا نے گناہ کو دکھ سہنے کی سزا سنائی ہے۔ گزرے ہوئے کل کی جادوگری نے آج کی تنویم اور مدہوشی کی پیشن گوئی کی۔ شرابی سوچتا ہے کہ وہ نشے سے خوش ہوتا ہے، اور آپ کسی مست شرابی سے اس کی قبضی چھڑا نہیں سکتے جب تک کہ اس کی خوشی کا جسمانی فہم ایک بلند فہم کو قبول نہیں کرتا۔ پھر وہ اپنے جام سے دور ہٹتا ہے، جیسے ڈرا ہوا خواب دیکھنے والا شخص جو کسی بدخواہی سے جاگ جاتا ہے، جو مسخ شدہ فہم کی تکلیفوں کے نرغے میں ہوتا ہے۔ اس میں خوشی پاتے ہوئے اور محض نتائج سے خوفزدہ ہو کر اس سے پرہیز کرتے ہوئے جو شخص غلط کام کرنا پسند کرتا ہے، وہ نہ تو اعتدال پسند شخص ہے اور نہ ہی ایک قابل اعتبار مذہب پسند شخص ہے۔ مادے کی فرضی زندگی پر عقیدے کے تیز ترین تجربات، اس کے علاوہ ہماری مایوسیاں اور نہ ختم ہونے والی پریشانیاں ہمیں الہی محبت کی باہوں میں تھکے ہوئے بچوں کی مانند پہنچاتے ہیں۔ جب ہم الہی کے ساتھ اپنے رشتے کو مکمل طور پر سمجھتے ہیں تو ہم کوئی اور عقل نہیں رکھتے ماں سوائے اس کی عقل کے، کوئی اور محبت، حکمت یا سچائی نہیں رکھتے، زندگی کا کوئی اور فہم نہیں رکھتے، اور مادے یا غلطی کی وجودیت کا کوئی اور شعور نہیں رکھتے۔ گناہ کی تباہی معافی کا الہی طریقہ کار ہے۔ الہی زندگی موت کو تباہ کرتی ہے، سچائی غلطی کو نیست کرتی ہے، اور محبت نفرت کو نیست کرتی ہے۔ تباہ ہونے کے بعد گناہ کو معافی کی کسی اور صورت کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی۔ مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔